السلام علیکم رسپیکٹڈ اینڈ ویلیوڈ اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں اپنی پرانی ڈائری چیک کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں جو یہ کام کرتی رہی، کچھ تھوڑا بہت میں نے کیا تھا رائٹنگ کا، قرآنی آیات کو میں نے لکھا تھا ان کے ترجمے کے ساتھ، تو مجھے لگا کہ مجھے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے اس علم کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، یا جو بھی ایفرٹ ہم کرتے ہیں اس کو ہمیں دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا چاہیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ جو کام میں نے کیا تھا یہ کب کیا تھا، ڈیٹ اور ڈے مینشن ہے اس میں، تو میں آپ کے ساتھ وہ سارا شیئر کروں گی، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ایئر جب کوارنٹائن تھا، یعنی لاک ڈاؤن تھا، اور حالات کافی زیادہ کرونا کی وجہ سے اپسیٹ تھے، مطلب خراب تھے، لوگ اپسیٹ تھے، حالات بھی اب نارمل تھے، سب تقریباً کوارنٹائن میں ہی تھے۔ یہ 23 اپریل 2020 کو میں نے لکھا، جب میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی، آئی تھنک تب بھی رمضان تھا اور ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند تھے۔ اس دوران میں نے یہ چیز نوٹس کی کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا بھی ہے، ترجمہ ہے کہ دنیا کے سہارے جو ہیں وہ دنیا کے سہارے یا دنیاوی سہارے مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ تو اس عرصے میں مجھے واقعی میں یہ چیز محسوس ہوئی کہ بس جب کوئی بھی نہیں ہوتا تو اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو میں قرآن پڑھتی تھی اور ساتھ ساتھ پھر میں نے یہ لکھنا شروع کر دیا۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 ہے۔ اب اس میں ساتھ ساتھ جو چینجز آئیں، جو امپروومنٹ آئی، وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ جمعرات کا دن تھا جی، اور 23 اپریل تھی۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 میں نے لکھی تھی۔ تب میں نے صرف آیت لکھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے یہ آیت یاد کرنا، سورۃ البقرہ کی جو آخری آیت ہے اس کو یاد کرنا، اور رات کو سونے سے پہلے اس کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا باعث بھی ہے، اور آپ کے گھر کو یہ برکت نازل ہوتی ہے آپ کے گھر میں، اور شیاطین یا جنات جو ہوں آپ ان سے بھی آپ کے گھر کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ جو میں نے لکھی تھی یہ بھی 23 اپریل 2020، آئی تھنک اس ٹائم میرے پاس کافی ٹائم ہوتا تھا اور میں یہ چیزیں پھر لکھتی رہی۔ بہرحال جی، یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 یعنی 53 ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ میں اس کا ترجمہ خود کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اگر مجھے کہیں غلط لگا تو میں سٹاپ ہو جاؤں گی۔ کہو یا عبادی، اے میرے بندو، الذین جو اسرفوا علی انفسہم، اب اسرفوا کا مجھے بھول گیا ہے، بہرحال علی انفسہم اپنی جانوں پر، یا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے تمام گناہوں کو، بے شک وہ وہی ہے جو بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے مجھے اسرفوا کا میننگ تھوڑا بھول گیا ہے، باقی تقریباً مجھے یاد ہے۔ یعنی یہ آیت مجھے اس لیے اچھی لگی تھی کہ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا درس دیا ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ کی رحمت کا طلبگار بھی ہونا چاہیے، امیدوار بھی ہونا چاہیے، اور بخشش اور ایک خوش امیدی کا دامن ہاتھ سے ہمیں جانے نہیں دینا چاہیے۔ یعنی یہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بہت زیادہ اسٹرانگ رکھیں۔ دیکھتے ہیں جی اگلی آیت۔ واو، یہ بھی 23 اپریل کی ہے۔ آئی تھنک کہ اس دن میں نے اور کوئی کام نہیں کیا تھا اور میں یہی لکھتی رہی تھی۔ یہاں پر اب تھوڑی چینج یہ ہے کہ پھر میں نے ترجمہ بھی ساتھ لکھا، البتہ اس کا میں نے ریفرنس نہیں لکھا تھا۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ بھوک اور خوف سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ صابرین کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ اب یہ خوشخبری کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہی ان کا نقصان پورا کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے اجر ہو۔ بہرحال میں خود سے تو یعنی تفسیر نہیں کروں گی، ایک آئیڈیا ہے اس لیے میں اس چیز کو شیئر کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی آیت نمبر 4، یہ بھی 23 اپریل 2020 کی ہے، یعنی چوتھی آیت ہے یہ۔
ارشاد خداوندی ہے وستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیم، اور اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، بے شک اللہ بڑی مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 106 ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے یہ۔ مطلب ہم انسان کیوں مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے، ہم کیوں معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے لگتے ہیں، ہم کیوں دوسرے لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں کہ یار ایسا کرو ویسا کرو، تم تو ایسے ہو تم تو ویسے ہو۔ اگر کوئی بہت بھی گناہ گار ہو، اگر کوئی بہت گناہ کرنے والا ہو، تو اس کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مغفرت مانگو، معافی مانگو، تو بے شک میں بڑی مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ اپنے بارے میں یہاں پر کہنے کہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے۔ اللہ ہم پر بہت رحم کرتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاملات میں ہوں گی جن کے بارے میں شاید ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے جن کو۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ لو جی، یہ بھی آیت نمبر 23 اپریل کی ہی ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 90 یعنی 90 ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ دیکھو اور اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحم کرنے اور محبت کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر پھر انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بلاتا ہے، اللہ ہمیں بار بار اپنی طرف دعوت دے کر بلاتا ہے کہ میری طرف پلٹو، میری طرف آؤ، بے شک میرا رب رحم کرنے اور محبت کرنے والا ہے۔ تو ہم کیسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کبھی ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی سنا ہوگا کوئی کمنٹ کہ کوئی اگر اپسیٹ ہے، پریشان ہے، کوئی معاملہ خراب ہو گیا تو ایک دم سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں، میں ہی کیوں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اس بظاہر نقصان کے اندر ہمارے لیے کتنی بڑی خیر پوشیدہ ہو، ہم اس کو نہیں جان سکتے۔ چلیں جی، یہ 23 اپریل کا ہی جہاں تک چلے گا وہ ہم چلائیں گے۔ یہ بھی 23 اپریل کی ہے اور اس کو میں نے اپنی طرف سے ہی ایک عنوان دیا تھا جس کو ہم کہیں گے آگاہی، ٹھیک ہے، اویئرنیس۔ کیونکہ جب میں ساتھ ساتھ لکھتی گئی تو مجھے لگا کہ بھئی ہمیں ان آیات کا ٹاپک کیا ہو سکتا، عنوان کیا ہو سکتا ہے، سبجیکٹ کیا ہو سکتا ہے۔ تو ایمان والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی ایمان والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہیں اور ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو خود سنبھالتا ہے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اندھیروں سے یہاں پر مراد کیا ہو سکتی ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں مایوسی کا اندھیرا بھی ہوتا ہے اور کفر کا اندھیرا بھی ہوتا ہے، اور اگر کفر کی بات کریں تو روشنی ایمان ہوگی، اور اگر مایوسی کی بات کریں تو مایوسی اندھیرا اور جو خوش امیدی ہے وہ روشنی ہوگی۔ بہرحال جی، یہاں پر بھی ہمارے لیے بڑی سیکھنے کی باتیں ہیں اور بڑا ایک انرجیٹک سا فیل کر رہی ہوں میں ان آیات کو خود پڑھنے کے بعد۔ اصل میں اب جب دوبارہ کوارنٹائن کی باتیں میں سن رہی ہوں اور دل میں بڑا ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے حالات کو دیکھ کر، ایسا لگتا ہے ہماری زندگیوں میں ماسک زدہ زندگیاں ہو گئی ہیں ہماری۔ تو ایسے ہی میں نے یہ ڈائری نکالی تو واو، آئی فاؤنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ کہ بھی میں بہت مزے کا ایک کام کرتی رہی ہوں اور مجھے یہ شیئر کرنا چاہیے۔ اوکے جی، یہ بھی 23 اپریل کو ہی میں نے لکھا۔ آئی تھنک یہ کافی ہے، اور انشاءاللہ میں ان باقی آیات کو آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔